السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ اچھے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیے آج ایک نئی کہانی پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے ہندوؤں کی پکی سوچ ہوتی ہے کہ مرنے والی کی روح ہم کو نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی۔ یہ سوچ چاہے کسی کی بھی ہو، بات یہ ہے کہ کیا واقعی بدروح ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہوتی بھی ہے تو ہم کو نظر نہیں آتی۔ ہم کو جاننا یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو یہ جاتی کہاں ہے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے یا نہیں، یا کسی اور کے جسم میں بھی داخل ہو سکتی ہے، یا روح اس کے اپنے گھر میں جاتی ہے یا نہیں، تو جانتے ہیں۔ نمبر 1، ایک نیک شخص کی روح کو فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے تو وہ روح اللہ پاک کے معصوم فرشتے اس روح کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگر روح نیک شخص کی ہوتی ہو تو اس کو لے کر علی علیین پر عرش کے سائے میں یا زمزم کے کنویں میں، اور اب جو روح نیک شخص کی تھی اس کے مزے ہوتے ہیں۔ وہ ہر جگہ جا سکتی ہے، جنت میں گھومتی ہے، عرش کے سائے کا چکر لگاتی ہے، اور ہر پیر اور بدھ کے دن گھر پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ مجھے کچھ ثواب دیا جاتا بھی ہے کہ یا نہیں۔ نمبر 2، کافر کی اور نافرمان مسلمانوں کی روح قید ہوتی ہے۔ اگر روح برے انسان کی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر کے پاس قید کرتے ہیں۔ یہ چاہیے برہوت میں قید ہوتی ہے یا تحت الثری میں قید ہوتی ہے، اور ظاہر میں سے کی بات ہے جب برے انسان کی روح قید ہوگی تو وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، وہ تو قید ہوتی ہے نا۔ اب جو جھوٹ بھوت پریت دیکھتے ہیں وہ روح نہیں ہوتی، یہی سچ بات ہے، اور ہمیں یہی سوچ رکھنی بھی ہے۔ اور نیک روح کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنے قبر کے علاوہ کہیں اور جائے، اور نہ ہی اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کے جسم میں داخل ہو، بلکہ وہ اپنے جسم میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، مگر جس روح کو اللہ پاک اجازت دے تو وہ اپنے جسم میں داخل رہتی ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کی روح مبارک جب فرشتے لے کر چلے تو اس بات پر حیران رہ گئے کہ کہاں پر اس مبارک روح کو رکھیں، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس مبارک روح کو ان کے جسم میں رکھ دو، جس نے کافی عرصے جسم میں رہے۔ تو فرشتوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو مبارک جسم میں لوٹا دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ روح مجبور ہوتی ہے یا نہیں۔ اب ہم یہاں پر جنات کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا ہے، اور جناتوں نے اللہ پاک سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم سب کو دیکھیں پر ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ ان کا یہ وعدہ قبول کر لیا گیا، اور بھی بہت سی طاقت جنات کو دے دی گئی، جیسا کہ بہت کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا، کسی بھی انسان کے جسم میں داخل ہونا جب تک انسان زندہ ہے، اور کوئی جسم میں داخل ہو جائے اس کو حلول کرنا کہتے ہیں۔ جنات کبھی بھی مردہ جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنات کے لیے روک لگا دی گئی ہے کہ وہ مردہ انسانی جسم میں جائے۔ اب یہ ظاہر کرنا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے جنات اس جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، جیسے ہی انسان مر جائے تو جنات بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کون ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے؟ بغیر سر والا بھوت، سفید ساڑی والی، اکثر لوگوں کو ویران سڑک پر دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ ایک بار کا ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بت جو پتھر سے تراشا گیا تھا اچانک بولنے لگا، اور وہ جو بول رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ ایک جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ ایک کافر جن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہا ہے، میں ابھی اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ پھر مسلم جن اور کافر جن میں لڑائی ہوئی تو مسلم جن نے کافر جن کو ختم کر دیا۔ اسی دوران پورے مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ ہمارا بت بولتا ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتا ہے۔ پورا شہر اس بات کے پاس کھڑے ہو گئے
بت کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب مسلم جن اس بت کے اندر داخل ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ تعریفات کرنے لگا۔ سارے کافر یہ سن کر حیران رہ گئے اور غصے میں بت کو بھی پاش کر دیا۔ اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ موضوع کے حساب سے وہ یہ کہ جن پتھر میں داخل بھی ہو سکتے ہیں، پر مذکورہ بالا واقعے کے علاوہ کبھی پڑھنے میں نہیں آیا کہ جن کسی پتھر میں داخل ہوا ہو۔ ہمیں یہ بات ازپر کرنی ہوگی کہ جو بھوت ہمیں دیکھتے ہیں وہ مرنے والی کی روح نہیں ہوتی، اور نہیں وہ کوئی اور جن ہوتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے وہ کون؟ جانیے آپ آگے۔ کافر کی روح جب قید ہو جاتی ہے تو وہ کیسے انسانوں کو پریشان کر سکتی ہے، اور نہ ہی مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی اور جسم میں داخل ہو۔ جنات بھی اسی وقت انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں جب وہ زندہ ہوں، تو وہ کون ہوتے ہیں جو مرے ہوئے لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور انسانوں کو ستاتے ہیں؟ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی کوئی ہوتا ہے جو ٹو کاپی ہماری ہی طرح ہوتا ہے۔ ہم کھاتے ہیں تو وہ کھاتا ہے، ہم سوتے ہیں تو وہ سوتا ہے، الغرض وہ سارے کام وہ کرے گا جو ہم بغیر بسم اللہ کی شروع کریں گے۔ اس کو ہم امزاد کہتے ہیں۔ یہ ایک جن شیطان ہوتا ہے جو سارے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سارے ہمزاد کافر جن ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امزاد مسلمان ہوا ہے۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک جن حاضر ہوا جو ابلیس کا پوتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کی زیارت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست پر کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ انسان بوڑھا ہوتا ہے پر ہمزاد بوڑھا نہیں ہوتا، وہ جان ہی رہتا ہے، اس لیے تو انسان کے ساتھ نہیں مرتا، کیونکہ جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ابلیس کا پوتا حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی عمر کا پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں، پر جب میں چھوٹا تھا ایک بار پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر دوڑتا تھا، تو اس وقت قابل میں لڑائی ہوئی تھی۔ جنات بھی مرتے ہیں اور اسی طرح ہمزاد بھی مرتے ہیں۔ جب بھی ان کی موت آتی ہے تو بھوت بن کر رات میں سڑکوں پر اور گلیوں میں جو مرنے والوں کی شکل کے ساتھ آتے ہیں وہ بھوت ہمزاد ہوتے ہیں، کوئی آتما یا روح نہیں ہوتے۔ سڑکوں پر حادثات ہوتے ہیں، جو مر جاتا ہے اس کی روح تو رخصت ہو جاتی ہے، پر اسے جگہ پر ہمزاد لوگوں کو پریشان کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ کوئی ہمزاد مضبوط ہوتا ہے تو وہ بدن میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، جس کو ہم روح سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھر کے پاس ایک لڑکی نے پھانسی لگا کر مر گئی تھی۔ اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی ہمیں پریشان کرتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہو گیا نا کہ اس گھر میں کون پریشان کر رہا؟ وہی ہمزاد جو مرا نہیں، زندہ ہے۔ جب تک وہ ہمزاد چاہے گا پریشان کرے گا۔ مجھے امید ہے آپ سب بھوت کے بارے میں جان گئے ہوں گے۔ چڑیل بھوت کی ہی ایک قسم ہے جو عورت کی صورت میں ہوتی ہے، یہ بھی ایک جن ہی ہوتی ہے۔ تو یقیناً آپ کو جنات کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، اور ہمزاد کے بارے میں کہ جو بھی ہمیں تنگ کرتا ہے وہ ہمارے جیسا ہی دکھتا ہے، پر وہ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے اور ایک جنات کی ہی شکل ہے، اور وہ بھی شیطان کی۔ تو کبھی اس سے ڈریے گا نہیں، ہمیشہ ثابت قدم رہیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔